السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ
کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطہ حیات جو اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے یہ کما حق وہی ضابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ جس سے اگر انسان تعلق پیدا کر لے تو یہ اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آخرت تو بہت دور کی بات ہے، ہماری دنیا بھی قابل فخر نہیں۔ اس کا سبب اولی یہ ہے کہ مسلمان کا وقار، اس کی عظمت، اس کی شناخت جس بنا پہ تھی اس نے اس بنا سے ہی اعراض کر لیا، اور نتیجہ ہمارے سامنے۔ اس قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ نے جس شخصیت کو منتخب کیا ہے وہ ایسی قابل افتخار شخصیت ہے کہ حروف و الفاظ میں اس شخصیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ انسان جس کو دیکھنے والے انسان، جس سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش رکھیں، لیکن یہ بات انتہائی صد افتخار ہے کہ پہلے پیدا ہو جانے والے لوگ ہی نہیں، انبیاء بھی جس کے دیدار کی خواہش رکھتے ہوں۔ ایسا قائد اور ایسا رہنما جس قوم کو مل جائے اس کی زندگی ایسی ہو جس طرح ہم بسر کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی بد نصیبی نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور مقصود کیا ہے کہ ہم کچھ پالیں اس نبی کے دامن سے جو بھی وابستہ ہوا وہ زمین کی نقبتوں سے اٹھا آسمان کی رفتوں تک پہنچا، اور اس کے اس مقام کو حاصل کرنے کا سبب کیا تھا؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متحرہ زندگی پہ نظر اور اپنی زندگی میں اس کے مطابق انقلاب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے انسانیت کی رہنمائی کی ہے وہ کہنے کی بات نہیں کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے،
بلکہ اللہ کے نبی نے کردار سے وہ کر کے دکھایا ہے۔ یہی کردار ہے جس کا ذکر پہلے انبیاء نے بھی کیا ہے کہ ایک آنے والا آئے گا جس کا کردار یہ ہوگا، اور یہ کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ظاہر و باہر ہے کہ کوئی بھی خوش نصیب انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جو بد نصیب ہو، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس کو اس بات، اس رہنمائی اور اس قائد کی ضرورت نہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے چلے، میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ پہنچے۔ اب مدینہ پہنچنے کے بعد ہر قبیلہ، ہر خاندان اس بات کا خواہشمند تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اسلحہ زیب تن کیے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم بہت بڑا لمبا چوڑا طاقتور قبیلہ ہے۔ نبی رحمت ارشاد فرماتے خلو سبیلہا فإنہا معمورہ، اس کی راہ چھوڑ دو، میں نے بھی اس کی باغ چھوڑ دی ہے، تم بھی راستہ چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی کیوں ارشاد فرمایا اس کی باغ محمد کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جہاں چاہے گا اس کو بٹھا دیں گے، اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہی میرا مقام ہے۔ عرض کیا تھا حالانکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بنو نجار کے پاس میرا ٹھکانہ ہو، لیکن اللہ کے نبی نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس کا دل میری وجہ سے دکھ جائے۔ اپنی اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی بھی چاہتے تھے، اور اونٹنی کا بیٹھنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ بھی چاہتے تھے۔ میں نے اس کہا تھا کہ اس میں راز کیا ہے، آخر کیا سبب تھا کہ نبی کونین محمد الرسول اللہ کی بھی یہ خواہش ہوئی اور اللہ بھی یہ چاہتے تھے۔ اونٹنی جا کے ٹھکانہ وہاں کرتی ہے جو نبی رحمت محمد الرسول اللہ کی خواہش، لیکن اس کا ایک سبب تھا جو مورخین نے اور سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے۔ واقعہ سند کے لحاظ سے کس اعتبار کا ہے، ہو سکتا ہے اس سند میں کچھ کمزوری ہو، ویسا مضبوط نہ ہو، لیکن شواہد بتاتے ہیں، حقائق بتاتے ہیں کہ اس کی سند نہ بھی صحیح ہو، واقعہ صحیح۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اترنا اس کا ایک سبب تھا۔ مورخ کیا بیان کرتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ طبا یمن سے نکلا، فتوحات کرتا ہوا جب وہ مدینہ کے پاس پہنچا، اس وقت یہ یثرب کی چھوٹی سی بستی تھی، اس کے ساتھ یہودیوں کے علماء تھے۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو بات کریں، کہو۔ کہنے لگے کہ ہمیں اس بستی میں رہنے دیں۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ جو بستی ہے، اس بستی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آخری نبی کا زمانہ قریب ہے۔ ہماری کتابوں میں ہمارے انبیاء اور رسول اللہ نے آنے والے آخری نبی کا دار ہجرت جو بیان کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہمیں یہاں رہنے دیں۔
مورخ لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سن کے وہ طبہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہاں رہو. 200 کے قریب وہ علماء تھے، ان سب کو وہاں بسایا، ان کے لیے گھر بنائے، ان کی شادیاں کی، اور پھر ایک خوبصورت جیا مکان بناتا ہے. کہنے لگا دیکھو یہ تمام مقام تمہارے ہیں، اور یہ جو میں مکان بنا رہا ہوں آنے والے آخری نبی کے لیے. ایک خط دیا، کہا کہ یہ خط میرا آنے والے نبی کو پہنچانا کہ میں اس کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہوں، اور اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو اس کی قیادت و سیادت میں میں اس کے دشمنوں کے خلاف جہاد کروں گا، اور اس کی نیابت کے فرائض سر انجام دوں گا. ایک رکا لکھتا ہے، وہ ان علماء میں جو بڑا عالم تھا اس کو دے دیتا ہے کہ یہ میرا رکا، اگر وہ آ جائے تو ان کو پہنچانا. وقت گزرتا گیا، عالم فاضل فوت ہو گیا، اس نے اپنے بچوں کو دیا، وہ بھی فوت ہو گئے. انہوں نے اپنے آگے بچوں کو منتقل کیا. علامہ لکھتے ہیں یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری پیدا ہوئے، یہ اسی عالم و فاضل کی اولاد سے تھے، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی یہاں آ کے کھڑی ہوئی ہے، تو اس کا سبب یہ تھا کہ ایک اللہ سے ڈرنے والے بادشاہ نے محمد کی نبوت کو تسلیم کرنے والے نے خواہش کی تھی اور چاہا تھا کہ محمد اس بنائے ہوئے مکان میں رہیں. اگر کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا، اللہ کو علم تھا، اس لیے اللہ نے اونٹنی کو وہاں بٹھا دیا. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلے انبیاء نے، پہلی کتابوں میں، پہلے علماء میں ایک تسلسل کے ساتھ یہ سوچ اور تصور پیدا کیا تھا کہ آنے والا محمد ایسی شخصیت ہے کہ کائنات میں اس کے آ جانے کے بعد کوئی انسان اس قابل نہیں کہ اس کی قیادت و سیادت کو مانا جائے. اور یہ اس واضح انداز سے پہلی کتابوں میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہے کہ بد نصیب آدمی ہی اس سے انکار کر سکتا ہے، وگرنہ کائنات میں کوئی نہیں. ان علماء نے جو اس مقام پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ وہ مقام نظر آتا ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا، تو یہ ان کے خیالات نہیں تھے، بلکہ بہت سارے واقعات اور بہت سارے ارشادات، ان کی کتابوں کی آیات، ان کے انبیاء کا بیان اس بات پہ شاد تھا اور ان لوگوں کو ترغیب دلاتا تھا کہ وہ آنے والے رسول کی تلاش میں نکلیں، اور اگر مل جائے تو اس کے ہاتھ میں رسالت و نبوت کی بیعت کر لیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ کیسے رسول ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں. یہ کیا ہے؟ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تورات کے کتنے 100 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، لیکن تورات میں محمد رسول اللہ کا ذکر موجود ہے. اس کا سبب کیا تھا؟ محض یہ کہ کائنات کے تمام انسانوں کو بتا دیا جائے کہ یہ بات اپنے دلوں کی تکیوں میں لکھ لو، اس کائنات میں اللہ نے سب سے افضل مخلوق انسان کو تخلیق کیا ہے. انسانوں میں سے اعلیٰ و بالا انبیاء اور رسول اللہ کو منتخب کیا، لیکن محمد میرا ایسا بندہ ہے کائنات میں کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں.
ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اللہ نے نکلوایا، اور تورات کے اوراق پہ آج بھی وہ ضبط ہے۔ کتاب استثناء اس کا باب 18 اور اس کی آیات 18 اور 19، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے خداوند نے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں صحیح ہے، صحیح کہتے ہیں۔ میں اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیری مانند ایک نبی مبعوث کروں گا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کرتے ہیں کہ تیری مانند ان کے بھائیوں میں ایک نبی منتخب کروں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام دوں گا، وہ انہیں وہی حکم دے گا جو میں نے اس کو کہا ہوگا۔ ایک بشارت تھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو نکلی، ایسا عظیم انسان کہ آسمان کا خالق اس کا تذکرہ کرے، موسیٰ جیسا نبی اس کو بیان کرے، اور تورات جیسی کتاب میں اس کا ذکر ہو۔ ہر قوم نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے اس سے مراد و مقصود ہمارا ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ کی زبان سے اللہ نے جس انسان کی یہ توصیف اور تعریف بیان کی ہے وہ یوشع بن نون ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ موسیٰ کی زبان سے اللہ نے یہ جو انسان کا ذکر کیا ہے اس تعریف و توصیف کے ساتھ وہ عیسیٰ کی شخصیت ہے۔ دونوں اس بات کے علم بردار، لیکن تعریف اور حقیقت ان دونوں باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ یوشع بن نون وہ نبی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ موسیٰ کو یہ کہا تمہاری مانت، اور یوشع بن نون علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود موسیٰ کے شاگرد ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، اور اتباع اور اطاعت کرنے والا آدمی کبھی اپنے مطلوب کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، جبکہ مطاع نبی اور رسول ہو اس کے مقام پہ اس کی اطاعت کرنے والا کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس لیے کہ اللہ نے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ میں تیری مانند ان کے بھائیوں سے، پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے کہا ان کے بھائیوں سے، اگر بنی اسرائیل سے ہی کسی نبی نے پیدا ہونا ہوتا اور وہ آخری ہوتا، اللہ اس کے منہ میں اپنا کلام دیتا، وہ کلام کے مطابق لوگوں کو تبلیغ کرتا، تو اللہ یہ کہتے کہ میں ان میں سے پیدا کروں گا۔ بنی اسرائیل میں سے نبی آ ہی نہیں سکتا تھا جس کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ وہ پاک کردار اور بلند کردار انسان تھا جس کے کردار پہ کائنات میں کسی شخصیت نے کوئی انگلی اٹھا کے نہیں رکھی، اور یہ محمد کریم کی ذات تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ موسیٰ کی تورات میں سزا کا ذکر ہے، تعزیر کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں یہ نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بس بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کے عزت کا مقام دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ جو تھا کہ موسیٰ تیری مانت، وہ تھا جس کی قیادت اور سیادت یوں تھی کہ اس کی نبوت نہ صرف موسیٰ جیسی تھی
بلکہ اس کا کرداری نگاہ موسیٰ علیہ السلام سے بلند تھا. کتاب وہی تھی جو جہاد کا حکم دیتی تھی. کتاب وہی تھی جس میں تعزیرات کا ذکر تھا. کردار وہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نکال کے جس عزت کے مقام پہ کھڑا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ کی غلامی سے نکال کے عربوں کو آسمان کی رفعت تک پہنچا دیا. اس کے مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور استثناء تورات کا باب، اس کی آیات 2 اور 3 موسیٰ علیہ السلام اس نبی کا ذکر کرتے جس نبی کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ایسا پیدا کروں گا. کیا کہتے ہیں؟ باب 33 کتاب استثناء اور آیا نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا سینا سے آیا اور سائر پہ ان لوگوں پہ طلوع ہوا. سائر ایک بستی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے تخلیق پایا، یعنی وہ اونچا سا مقام جہاں سیدہ مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا. اللہ کے نبی یہاں پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی پہ اللہ نے وحی کی کہ موسیٰ تو سینا سے آیا، یعنی سینا سے آیا. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ نبوت دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام صحرا پہ اپنی نبوت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ وہاں سے اس نے ان لوگوں پہ طلوع کیا اور کوہ فاران سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. اس کے دائیں ہاتھ میں ان کے لیے ایک آسی شریعت تھی. جاؤ ساری کائنات کی زمین اور زمین کے چپے عرض کو دیکھو، کہیں کسی مقام پہ تمہیں فاران کا پہاڑ نظر نہیں آئے گا. عیسائی کہتے ہیں وہ عیسیٰ تھا، یہودی کہتے ہیں وہ یوشع بن نون تھا، لیکن اللہ نے موسیٰ کی زبان سے وہ الفاظ جاری کروائے کہ ساری کائنات نبی نہ ہونے کے باوجود ہر انسان کو پتہ چل جائے کہ موسیٰ کی زبان سے اللہ نے جس کی تعریف نکلوائی ہے وہ کوئی نبی نہیں، محمد کریم کی ذات ہے. ایک پہاڑ دنیا میں فارن پایا جاتا ہے جس میں غار حرا ہے، اور غار حرا میں محمد کریم کو قرآن ملا. سینکڑوں سال بعد پیدا ہونے والا نبی، بڑا نبی، اس کی تعریف اور توصیف کرتا ہے اور کہتا ہے کائنات میں انقلاب پیدا کرنے والا فران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوگا. فران کے پہاڑوں سے جلوہ گر جو ہوا وہ محمد کریم کی ذات ہے. اور ایک انتہا کر دی موسیٰ علیہ السلام نے اس بشارت میں، اس پیش گوئی میں ارشاد فرمایا کہ 10,000 قدوسیوں کے لشکر ساتھ آئے گا. پہلے کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، یعنی حرا سے وہ مکہ میں داخل ہوا اور اس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کیا کہ میں وہ شخص ہوں جس کو اللہ نے رسالت و نبوت کے لیے تمہارے لیے منتخب کیا ہے. اور پھر 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. پہلی دفعہ جلوہ گر ہوا، پھر 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. کتاب استثناء باب 33 آیا نمبر 2. 10,000 قدوسی کون تھے؟ مختلف مفسرین اور مختلف محققین نے مختلف باتیں کی ہیں، لیکن جس بات نے یہودیوں کو تورات میں تبدیلی کرنے پہ مجبور کیا
وہ 10,000 قدوسیوں کے الفاظ تھے کہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اور کائنات میں کوئی نبی، کوئی رہنما، کوئی قائد ایسا نہیں جو مکہ کی نبری میں داخل ہوا ہو اور اس کے ساتھ 10,000 قدوسی ہو۔ اگر کوئی شخص تھا وہ محمد کریم کی ذات تھی۔ سینکڑوں سال پہلے آنے والے بڑے نبی نے جس کے لیے پیش گوئی کی وہ ایسی محمد کریم کی ذات تھی کہ بینا تو بینا نبینا بھی جانتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے یہ محمد کریم کی ذات ہے۔ ایسا نبی اور ایسا رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں ان کے لیے آپسی شریعت تھی۔ لاؤ، عیسائی کہنے والے، یہودی کہنے والے، کوئی ایسا شخص جس کے دائیں ہاتھ میں آپسی شریعت ہو۔ اگر موسیٰ کے بعد کوئی شخص پیدا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے جس میں رب کہتا ہے کہ ساری کائنات کو تبلیغ کرو اللہ کی توحید کی، جو نہیں مانتا تلوار اٹھاؤ، نہ ماننے والے کی گردن واپو، میں نے قرآن تمہیں اس لیے دیا ہے۔ قرآن آپسی شریعت ہے۔ جس نے تعزیرات کا اظہار کیا، جس نے جہاد کا اعلان کیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس کے ہاتھ میں آپسی شریعت ہو۔ آپسی شریعت صرف محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارا رہنما ہے، جو ہمارا قائد ہے، اللہ نے اس محمد کریم کے قصے انبیاء کی زبان سے روانہ کی۔ ایک اور قصہ مورخین نے بیان کیا ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سند کی بات نہیں، بعض چیزیں سند سے ثابت ہوتی اور بعض کی اگر سند کمزور بھی ہو، واقعات اور حقائق اس کی تصویر کرتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح۔ بخت نصر کے دور میں جب وہ کعبہ ہوا بیت المقدس میں، خوب تحقیق کی بیت المقدس کی، اور یہودیوں کو ذلیل و خوار کر کے بیت المقدس سے نکال دیا۔ علامہ لکھتے ہیں کہ اس کے 7 سال بعد وہ ایک خواب دیکھتا ہے، بڑی خوفناک خواب۔ اپنے تعبیر کرنے والوں کو اور کہانوں کو بلاتا ہے کہ میری خواب کی تعبیر بتاؤ۔ کہنے لگے آپ خواب بتائیں؟ کہنے لگا میں نے خواب نہیں بتانی، تم تعبیر بتاؤ میں نے خواب کیا دیکھی، اور اگر 3 دن کے اندر تم نے یہ خواب نہ اس کی تعبیر نہ بتائی تو تہو تیگ کر دوں گا، قتل کر دوں گا سب کو۔ سارے لوگ پریشان ہیں۔ اس کی قید میں ایک اللہ کا نبی ہے، دانیال علیہ السلام۔ جب ان کو علم ہوتا ہے کہ بخت نصر نے تمام لوگوں کو وہ جو تعبیریں کرتے ہیں ان کے کہن ہیں ان کے قتل کا حکم دے دیا ہے، تو داروغہ جیل سے کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہو، بخت نصر کو کہو کہ جیل میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو تیری خواب اور اس کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ علامہ ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں، اور علامہ ابن ہشام نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ بخت نصر نے کہا اس کو بلاؤ۔ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول بخت نصر کے پاس آتا ہے اور آ کے اس کو سلام کرتا ہے۔ اس نے کہا تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ کہنے لگا بخت نصر میرا تعلق اللہ سے ہے اور کائنات کے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریزی نہ کروں۔ بدنصیبی اپنی، یہ ساری جو چیزیں، سارے واقعات اور سارے تخیلات جو بن رہے ہیں یہ اس کے لیے بن رہے ہیں جو مسلمانوں کا قائد اور رہنما ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک نبی کہتا ہے کہ سجدہ روا نہیں، میں کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میرے اللہ نے مجھ سے عہد لیا ہے۔ کہنے لگا اچھا، جو رب سے عہد کر کے
پاسداری کرتا ہے کی، میں اس کی عزت کرتا ہوں، میں اسے محبوب رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں، بتاؤ میری خواب۔ کہنے لگے تو نے خواب میں ایک بت دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین پہ ہے اور اس کا سر بہت بلند ہے، اس کا سر سونے کا ہے، سر کا نچلا حصہ دھڑ اس کا چاندی کا ہے اور دھڑ سے نیچے تانبے کا ہے، اس کی پنڈلیاں لوہے کی ہیں اور پاؤں مضبوط مٹی سے بنے ہوئے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ پھر کہا تو نے دیکھا ہے کہ آسمان سے اس پہ پتھر برستا ہے، اس کو چورا چورا کر دیتا ہے، چکنا چور، اس طرح چکنا چور کرتا ہے کہ اس کی تانبا، سونا، لوہا اور چاندی یوں مل گئے کہ جن اور انسان بن کے بھی ان کو جدا نہیں کر سکے۔ کہنے لگا صحیح ہے، اب تعبیر بتاؤ۔ کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ مختلف دھاتیں جو مل کے بت بنا ہے، یہ اقوام عالم ہے، ساری قومیں، ساری قوموں کو بت سے تشبیہ دی ہے، اور ایک آنے والا عرب کی سرزمین پہ آنے والا ہے جس کا دین اللہ کا دین ہوگا، اور وہ دین بت پہ چڑھایا جائے گا، یعنی اقوام عالم پہ، اور ساری کائنات کی طاقتوں کو آنے والا اپنے پاؤں کے نیچے پناہ کر کے رکھ دے گا اور چورا چورا کر دے گا ان کو، بتانے باطل کو پاس پاس کر دے گا، کوئی اس کے مقابل کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا۔ اس طرح چورا چورا کر دے گا سارے نظاموں کو، تمام شریعتوں کو، تمام نظاموں، تمام قانونوں کو، جس طرح تو نے چورا چورا اس بت کو دیکھا ہے، اور جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ آنے والا پتھر اس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ساری زمین پہ محیط ہو جاتا ہے، آنے والے کا دین ساری کائنات میں اس طرح محیط ہو جائے گا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے تمام باطل نظاموں کو پناہ کیا اور تمام معبودان بادل کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا۔ یہ محمد کریم کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مگر دیکھو، اور یہ جو مخت نصر نے خواب دیکھی ہے اور نبی نے تعبیر کی ہے، یہ نبی کی تعبیر اپنے خیالات سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی ہے۔ اس کا سبب کیا تھا کہ ایک نبی کی تصویر جو بیان کرتا ہے اللہ کا نبی اور ایک باغی بادشاہ کے سامنے، اس کا ایک سبب تھا۔ متی کی انجیل اس کا باب 21واں آیات 43 اور 44، عیسیٰ علیہ السلام اپنے مخاطبوں سے بات کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسی لیے تمہیں کہتا ہوں خدا کی شاہی تم سے چھین لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کا پھل لائے شاہی دے دی جائے گی، اور پتھر جس سے جو بھی ٹکرائے گا پاس پاس ہو جائے گا، اور جس پہ وہ پتھر گرے گا اس کو مسل کے رکھ دے گا۔ اللہ کے نبی کی پیش گوئی، جس کو پتھر قرار دیا انجیل میں، وہ کائنات کے آقا کا دین تھا جس نے تمام ادیان کو باطل کر دیا اور تمام قوموں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر کے رکھ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت انجیل 21واں باب 43 اور 44 آیت، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور اس انداز سے کہ آنے والا ایسا تلوار سے آئے گا کہ جو بات سے نہیں مانے گا اس کو اپنی طاقت کے ساتھ پامال کر دے گا،
تمام باطل نظاموں کو غلط کر دے گا، باطل خداؤں کو پامال کر دے گا، ایک خدا کی خدائی کو قائم کرے گا۔ یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے الہام پا کے انجیل میں بیان کیا ہے۔ دوسرا نمبر جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے عرض کیا ہے کہ اس کائنات میں واحد شخصیت ہے جس کا تذکرہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جاری ہو، صرف محمد رسول اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہو تمہیں ایسا رسول ایسا نبی ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر تمہیں میرے حکم پہ عمل کرنا ہے، جو میں کہتا ہوں وہ کرنا ہے۔ میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسرا مددگار تمہیں بخشے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ انداز پیش گوئی کا، انداز خوشخبری کا یہ بتاتا ہے کہ آنے والا کوئی ایسا طاقتور انسان ہے جو خاص رب کا عطیہ ہے انسانوں کے لیے۔ الفاظ یہ دبے انجیل کے یوحنا کی انجیل باب 14 آیت 15 اور 16 عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسرا مددگار تمہیں بخشے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا قائد نہیں آیا جس نے اس بات کا اعلان کیا ہو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ارشاد فرمایا بیتو الی الخلق کافہ، میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا۔ یہ صرف محمد کریم کی ذات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خوشخبری جو عیسائیوں کو ملی اور ارشاد فرمایا تمہارا مددگار اللہ سے درخواست کر کے تم تک پہنچاؤں گا۔ وہ کون تھا؟ وہی مددگار جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین اور آمد کے اصل سبب کو زندہ رکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کائنات میں اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مددگار کے الفاظ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیے، ان کی مزید وضاحت عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، کہتے ہیں لیکن وہ مددگار جو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجوں گا وہ روح حق جس کو بھیجنا باپ کا کام ہے۔ کہتے ہیں باپ سے تمہارے لیے وہ مددگار بھیجوں گا۔ الفاظ یاد رکھے، وہ کے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام میں دے کہ وہ مددگار آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو پھر وہ میری عزت اور توقیر بیان کرے گا، میرا دفاع کرے گا، میری گواہی دے گا۔ الفاظ یہ ہے کہ وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو، اس لیے کہ ہمیشہ سے میرے ساتھ ہو۔ کون تھا؟ ساری کائنات میں خود بھی لے کے ڈھونڈو، کوئی شخص نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم، یہ عیسائی تو بد نصیب عیسائی نہیں ہے آج کے عیسائی، یہ تو یہودی ہے۔ وگرنہ اللہ کے نبی نے جو احسان عیسیٰ پہ کیا ہے کائنات میں کسی دوسرے انسان نے نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا میرا گواہ ہوگا، کس بات کی گواہی؟ اس لیے کہ عیسیٰ نے جب جنم پایا بغیر باپ کے مریم نے بیٹا جنم دیا تو کائنات کے ہر افراد نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، کہ یہ حلال ہی نہیں ہے۔ اور نبی ہونا بہت دور کی بات ہے۔ نبی اقدس مقدس اللہ کے محبوب کو اس کے دشمنوں نے حلالی ماننے سے انکار کر دیا۔ عیسیٰ نے کہا تھا وہ میری گواہی دے گا، تو کیا گواہی تھی؟ اللہ نے قرآن میں کہا اور محمد رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا کہ عیسیٰ
اللہ کا محبوب اور مقبول انسان ہے. اللہ نے جس کو اپنا کلمہ بنایا، عیسیٰ کلمۃ اللہ، روح اللہ، رسول اللہ، اور ارشاد فرمایا یہودیوں تمہاری زبان کاٹ دینے کے قابل ہے. عیسیٰ اللہ کی خاص نشانی ہے، وہ روح اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا تھا. کائنات میں بہت شخص جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دی اور ان کا دفاع کیا، وہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جن کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے پیش گوئی کی کہ ایک آنے والا تمہارا مددگار، جو مدد محمد کریم علیہ السلام نے عیسائیوں کی ہے، اور جو گواہی محمد رسول اللہ نے عیسیٰ کی دی ہے، وہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں دے سکا. کوئی قوم ایسی نہیں تھی، کوئی ملت ایسی نہیں تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کا یوں دفاع کرتی جس طرح میرے آقا محمد رسول اللہ نے کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہ آنے والا اس بت کی طرح نظریات باطل کو تباہ کر دے گا، معبودان باطل کو تباہ کر دے گا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی بیان کی اس نے، یعنی دانیال نبی نے یہ نشانی بیان کی ہے. اور اس کی ہے نشانی اس لیے بیان کی ہے کہ اس کا ذکر اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے اور اللہ نے انجیل میں بھی کیا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کردار کر کے دکھایا ہے. میں نے پچھلے خطبات جمعہ میں ایک جمعے میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیا ساتھ علی کو اور پامال کیا، کعبہ پہ جتنے بت تھے توڑ کے رکھ دیے. علی المرتضیٰ اللہ کے نبی کا محبوب، اللہ کے نبی کا صحابی، اللہ کے نبی سے تعلیم حاصل کرنے والا، وہی کردار ادا کرتا ہے جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے کیا. اسامہ کو ساتھ لیا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، جتنے بت تھے تباہ برباد کر کے رکھ دیے. اور یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس طرح صحابہ میں چلتی ہے کہ صحابہ نے اپنا فریضہ بنا لیا کہ کائنات کے تمام بتوں کو پامال کر دیا جائے گا، اور صحابہ نے وہ کردار ادا کیا. اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ مدینہ والوں نے بیعت کی. مدینہ میں بت پرستی عام ہے، اور بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ بت پرستے تھے. امر بن جموع کے متعلق آتا ہے کہ قبیلے کا سردار ہے، لیکن قبیلے نے اسلام قبول کرے، یہ نہیں اسلام قبول کرتا. اس کا بیٹا ایک معاذ تھا، اس نے اور معاذ بن جبل نے یہ سکیم بنائی کہ بابا چھوڑتا ہی نہیں بت کو، اور کائنات کے آقا کا تنہا مقصد یہ ہے کہ معبودان باطل کو تباہ کر دیا جائے، اور یہ ہمارے گھر میں معبود ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. سیرت مصطفیٰ میں علامہ حدیث قادر بھی لکھتے ہیں، سیرت ابن شام میں علامہ ابن شام نے لکھا ہے، اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر بابا اس طرح نہیں مانتا تو محمد جو نظریہ لے کے آئے ہیں، جو تحریک لے کے آئے ہیں، اس تحریک کی کامیابی کے لیے ہمیں جہاں خون دینا ہے، وقت دینا ہے، وہاں یہ بھی کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہر انسان کو پتہ چل جائے اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسری طاقت. معاذ بن جبل کو ساتھ لیا اور اپنے باپ کا وہ بت پکڑا، اس بت کو اٹھا کے گندگی پہ پھینک گئے. صبح عمر اٹھتے ہیں اپنے معبود کی عبادت کرنے کے لیے، معبود ہی نہیں، کہاں گیا؟ ڈھونڈتے، ہر طرف ڈھونڈتے، گلیوں بازاروں میں. آخر باہر نکلے ایک گندے کنویں میں جہاں مدینہ کے لوگ گندگی پھینکتے تھے، جا کے دیکھا اس کا رب پڑا ہوا تھا.
آگے جا کے اس کو پکڑتا ہے، نہلایا دھلایا، اس کو خوشبو لگائی، کہنے لگا اگر پتہ چل جائے نا یہ کون ہے تو اس کا وہ حشر کروں کہ دنیا دیکھے۔ یہ گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ سن کے مسکراتے رہتے ہیں۔ رات پھر پڑی، امر سوئے، بیٹا اٹھا، معاذ بن جبل اٹھا، انہوں نے بدھ کو پھر پکڑا، جا کے ہوئی گندگی کے پہ گیا، پھر گندگی سے اٹھایا، کہنے لگا عجیب بات ہے کہ میرے معبود کے ساتھ، اے معبود اور اس مقام پہ پھر بھی بد نصیب معبود ہی مانے، اللہ کی قسم عجیب باتیں ہیں۔ کہنے لگا اچھا یہ نہیں رکتے، اپنے معبود کے گلے میں تلوار حمائل کی گلے میں لٹکائی، اس کے گلے میں، کہنے لگا دیکھو میں تمہاری عبادت کرتا ہوں، تم میرے مشکل کشا ہو، حاجت روا۔ اے اللہ کی قسم کافروں کی باتوں سے مسلمان عبرت نہیں پکڑتا۔ اللہ کا نبی کائنات میں تمام طاقتوں کی الوہیت کو کمال کرنے کے لیے آیا، اور صحابہ نے وہ کردار ادا کیا کہ کسی نبی کے کسی ماننے والے نے وہ کردار ادا نہیں کیا۔ کہنے لگا یہ تلوار میں تیرے گلے میں ڈال رہا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں چلتا وہ کیا ہے، تو اگر تیرے اندر طاقت ہے نا تو تلوار تیرے پاس ہے، آئے تو اس کا گلا قلم کر دو۔ رات کو سو گیا، پھر آیا بیٹا اور اس کا ساتھی، انہوں نے دیکھا کہ بابے نے تلوار لٹکائی ہوئی اس کے گلے میں کہ تو کچھ کر، مسکرائے، تلوار پکڑ لی، اس بت کو اٹھا لیا۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھتے چلتے ہیں، ایک جگہ پہ کتا مرا ہوا دیکھا، مسکرائے، ایک طرف سے کتے کو باندھا اور ایک طرف بابے کے رب کو باندھا، اس کو جا کے تو گندگی پہ پھینک دیا۔ صبح اٹھا، عبادت کے لیے اللہ پھر موجود نہیں تھا، کہنے لگا یہ کیا ہوا ہے، تلوار بھی نہیں، رب بھی نہیں، گیا گندگی پہ اس کو پڑا ہوا دیکھا۔ ایک ٹھوکر انسان کو انسان بنا دیتی ہے، اگر ہائے بد نصیب مسلمان، تجھ پہ قیامت بھی گزر جائے لیکن تو مسلمان نہیں بنتا۔ دیکھ کے کہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، کہتا ہے اگر تیرے اندر کوئی بھلائی ہوتی، مشکل کشاوا، تو یوں کتے کے ساتھ تو گندگی پہ تو بندھا نہ ہوتا، کیا تیری معبودیت کو میں نے چھوڑا، آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور نبی کائنات محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا کردار ہے بتوں کو پاش پاش کرنا، ان کو پناہ کرنا، کردار مصطفیٰ ہے، اور اس کو زندہ رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے۔ جو اس پہ عمل پیارا نہیں ہوتا وہ باغی ہے دین محمد رسول اللہ کا۔ یہی نہیں، سہل بن حریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں ایک عورت کا کنڈی کھٹکھٹاتے، سہل بن حریف، وہ عورت باہر نکل دی، علی المرتضیٰ دیکھ رہے ہیں، تاریکی میں وہ اس کو کڑک رہے، خود واپس چلا جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ نے صبح اس سے پوچھا، کہنے لگے اللہ کی بندی، مومن کانت ہے تو، نمازی ہے تو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے تو، رات کی تاریکی میں یہ تیرا عمل کیا ہے؟ تیرا تو خاوند ہی نہیں ہے اور تیرا تو کوئی نہیں، یہ کون آتا ہے؟ کہنے لگی سہل بن حنیف آتا ہے۔ کیوں؟ کہتی ہے جب رات تاریک ہو جاتی ہے نا تو اٹھتا ہے، اپنے خاندان اپنے قبیلے کے بتوں کو توڑتا ہے جو لکڑی کے ہوتے ہیں، ان کو توڑتا ہے، تاریکی کے میں مجھے دے جاتا ہے کہ لو جلا کے ہنڈیا پکا لیا کرنا۔ اور معبودوں کو تباہ کر کے محمد کے صحابہ کائنات کو یہ بتلانا چاہتے تھے کائنات میں کوئی نہیں، واحد اللہ کی ذات ہے۔ کردار دیا تھا، لیکن تمہارا کردار کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ کی قسم پریشان ہے قوم ساری۔
وہ شاہکوٹ کی شاید بات ہے کہ ضد پڑ گئی، کہنے لگے جی یہاں سڑک نہیں بننے دیتا یہ قبر والا۔ وہ کیوں نہیں؟ وہ اجازت نہیں دیتا۔ یہاں بڑی گاڑیاں آئی تھی اس درخت کو گرانے کے لیے، لیکن آنے والے اندھے ہو جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے غلام بھی وہاں تھے اور انہوں نے کہا تم ایک طرف ہو نا، ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ اندھے ہو جاتے ہیں، ہم اس کو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے تم کرو، کہنے لگے کل ہم دیتے اندھے ہو گے تو ہم ہو گے، تمہارے دین کی آبیاری ہوگی، ہم اندھے ہو جائیں گے۔ یہ اگر کر سکتا ہے تو کر لو۔ اے نبی رحمت محمد رسول اللہ کے غلاموں نے نعرہ توحید لگایا، تکبیر کا نعرہ لگایا، اس درخت کو پاش کر کے بچھا دیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ اور تابندہ کرنے والے محمد رسول اللہ کے غلام۔ ساری کائنات کے بت خواہ کچھ بھی ہو، اب میں نے دیکھا ہے اللہ کی قسم اس قوم کا راہ ہی کچھ نہیں۔ دیکھا ہے بعض لوگ آگے قرآن کو سجدہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے پکڑتے ہیں تو قرآن کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب ان بد نصیبوں کو کون سمجھائے؟ اور بد نصیبوں تمام کائنات کے معبودوں سے رشتہ توڑ کے اللہ کے نبی نے اللہ سے جوڑ دیا ہے کہ جبین نیاز کسی کے سامنے نہ جھکاؤ سوائے اللہ کی ذات کے، اور قرآن کو سجدہ کرتے ہیں۔ کبھی نہیں سمجھے کہ قرآن کو سجدہ کرتے ہو جس پہ قرآن آیا ہے اس نے تو سجدہ کروانا قبول نہیں کیا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جانور آتا اونٹ، نبی رحمت محمد رسول اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہماری کتنی بد نصیبی ہے کہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی ہمیں چاہیے کہ آپ کو سجدہ کرے۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا کام نہیں انسانوں کا، یہ جانوروں کے کام۔ اور کائنات کے آقا کے سامنے ایک جانور سر جھکاتا ہے، صحابہ بات کرتے ہیں تو ارشاد فرمایا صحابہ سجدہ کسی کو روا نہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز زندگی یہ ہے، توحید یہ ہے، سنت رسول ہے کہ باطل کو پامال کر دو اور باطل پرستوں کو پامال کر دو، اور توحید کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا شرک کوئی بھی ہو اس کو راستے سے اٹھا دو کہ مسلمان کا راستہ صرف اللہ تک جاتا ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا ہے، یہ دکھایا نبی رحمت علیہ السلام نے۔ لوگ آئے سجدہ کرتے ہیں، سورج چڑھتا ہے سجدہ کرتے ہیں، چاند چڑھتا ہے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے قرآن سنایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اور لوگوں سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اگر سجدہ کرنا ہے تو اس کو سجدہ کرو جو ان کو بنانے والا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ آیا ساری کائنات کا قائد جس کو تمام انبیاء نے کہا کہ اللہ کا وہ محبوب ہے کہ جس جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، زمین پہ انسانوں میں اللہ کے نبی جیسا کوئی نہیں، اور اللہ کے علاوہ کائنات میں سر جھکانے کے قابل بھی کوئی نہیں۔ اگر یہ سر جھکنا ہوتا تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ قوم کو دیکھو اپنی کو، اللہ کی قدم دیکھا ہے لچے لفنگے پیر مشتنڈے اور ان کو بڑے بڑے معزز سفید سفید داڑھی والے سجدہ کرتے۔ کیا حال ہے اس قوم کا؟ جس قوم کا قائد محمد رسول اللہ ہو اور اس کا کردار ابو جہل جیسا ہو، اس کا کردار ابو لہب جیسا ہو۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے آنے کا مقصد وحید یہ تھا کہ انسانوں کو کائنات کے تمام معبودوں سے رشتہ توڑ کے اللہ سے رشتہ جوڑنے کا حکم دیں، اور محمد رسول اللہ نے یہی کردار ادا کیا ہے۔ بد نصیبی کہ جس قائد نے اپنی ساری زندگی توحید سمجھانے کے لیے بسر کی، اس کے ماننے والے
آج توحید کے سب سے بڑے باغی اللہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ایمان دے جو ایمان دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔